کہتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں اور دیوبندیوں کے پیچھے کیا نماز ہو جائے گی؟ دیوبندی کیا کوئی بریلوی بھی ہو رسول پاک کے بارے میں صحیح عقائد نہ رکھے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ابا بد عقیدہ ہو تو ابے کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ بات تو سرور عالم کی محبت کی ہے، سرکار کی محبت میں ڈوب جائے بیٹا کوئی بھی ہو، میں اسے امام بنانے کو تیار، اور میرا اپنا ہو، میرا ابا بھی ہوتا اور وہ سرور عالم کے کمالات کا انکار کرتا تو میں ابے کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھتا۔ اب ان کا یہ اگلا سوال، کہتے ہیں جی میں نے اس کے منہ سے کچھ نہیں سنا، اس کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں کہ جہاں انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے مرکز بنا رکھا ہے وہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھ رکھا ہے؟ اتنا ہی کافی ہے۔ جہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا، یا احمد المسلمین کے ہاں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا نظر آ جائے، وہاں ہم نماز پڑھ لیں، اور امام کا عقیدہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ کسی بد عقیدہ کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے کا کہیں گے۔ وحدت امت ہمارا نصب العین ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن سے گستاخیاں ہوئیں وہ توبہ کریں، توبہ نامہ شائع کریں، اعلان کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، پھر ہم ان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے بڑا ستم ڈھایا کہ ہمیں مشرک کہا اور کائنات کا سب سے بڑا جرم ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ خدا گواہ ہے ہم مواحد ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ بھائیو ہم تو محمد مصطفیٰ کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمیں کوئی مشرک کہے تو اس پر اللہ کی پھٹکار ہی ہو۔ از اٹ کلیئر؟ ہادہ بین؟ جی ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یا محمدو کہنا، تو ہمارے اکابر نے کہا کہ یا محمدو کی بجائے یا رسول اللہ ہی کہنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ بعض علماء نے اس میں طویل کی کہ جب یا کو ندا کو داخل کریں گے محمد پر اور اسے منادہ بنائیں گے تو وہاں مراد سرور عالم کے نام کا معنی لے لیا جائے، تو اب یہ جواز کا فتویٰ ہے، بہتر یہی ہے کہ یا رسول اللہ ہی کہا جائے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ معاشر میں بھی ہوگا ہمارا نعرہ یا رسول اللہ۔ جی اور کوئی سوال؟